بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو کہانیاں اور معلومات میں خوش آمدید۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام پہلے نبی ہیں جن کو رسالت سے نوازا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو راہ حق کی طرف پکارا اور سچے مذہب کی دعوت دی، لیکن قوم نے نہ مانا اور نفرت اور حقارت کے ساتھ انکار پر اصرار کیا۔ قوم نے ان کی تکذیب و تحقیر میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ انہوں نے اس بات پر تعجب کا اظہار کیا جس کو نہ ہم پر دولت میں برتری حاصل ہے اور نہ وہ انسانیت کے رتبے میں بلند فرشتہ ہے، اس لیے اس کو کیا حق ہے کہ وہ ہمارا پیشوا بنے اور ہم اس کے احکام کی تعمیل کریں۔ وہ غریب اور کمزور افراد کو جب حضرت نوح علیہ السلام کا پیروکار دیکھتے تو نہایت مغرورانہ انداز میں حقارت سے کہتے، ہم ان کی طرح نہیں ہیں کہ تیرے پیروکار بن جائیں اور تجھ کو اپنا مقتدا مان لیں۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ کمزور اور نچلے درجے کے لوگ نوح علیہ السلام کے اندھے مقلد ہیں۔ اگر کبھی وہ حضرت نوح علیہ السلام کی بات کی طرف متوجہ بھی ہوتے تو ان سے اصرار کرتے کہ پہلے ان پست اور غریب لوگوں کو اپنے پاس سے نکال باہر کر، پھر ہم تیری بات سنیں گے، کیونکہ ہم کو ان سے گھن آتی ہے اور ہم ان کے ساتھ ایک جگہ نہیں بیٹھ سکتے۔ حضرت نوح علیہ السلام اس کا صرف یہی جواب دیتے کہ ایسا کبھی نہ ہوگا، کیونکہ یہ خدا کے مخلص بندے ہیں۔ اگر میں ان کے ساتھ ایسا معاملہ کروں جس کے تم خواہش مند ہو تو خدا کے عذاب سے میرے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہے، میں اس کے دردناک عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اللہ کے ہاں اخلاص کی قدر ہے، امیر و غریب کا وہاں کوئی سوال نہیں۔ نیز ارشاد فرماتے کہ میں تمہارے پاس خدا کی ہدایت کا پیغام لے کر آیا ہوں، نہ میں غیب دانی کا دعویٰ کرتا ہوں اور نہ فرشتہ ہونے کا، میں تو صرف خدا کا بھیجا ہوا پیغمبر اور رسول ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے ان کے ساتھ کئی بار بحث و مباحثے کیے۔ جب نوح علیہ السلام نے ان کی سب باتوں کا پورا جواب دے دیا اور ان سے ان کا کوئی جواب بن نہ پایا تو عاجز ہو کر وہ لوگ کہنے لگے کہ اے نوح، تو ہم سے بحث کر چکے، سو اب بحث چھوڑ دو اور جس چیز سے تم ہم کو دھمکایا کرتے ہو کہ عذاب آ جائے گا وہ ہمارے سامنے لے آؤ۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو لانے والا میں کون ہوں؟ مجھ کو تو دعوت حق پہنچا دینے اور سنا دینے کا حکم تھا، وہ میں کر چکا۔ اس کو تو اللہ تعالیٰ بشرط یہ کہ اس کو منظور ہو تو وہ تمہارے سامنے لے آئے گا، اور اس وقت پھر تم اس کو عاجز نہ کر سکو گے کہ وہ عذاب واقع کرنا چاہے اور تم اس کو واقع نہ ہونے دو۔ بہرحال حضرت نوح علیہ السلام نے انتہائی کوشش کی کہ اس قوم کو سمجھ آ جائے اور رحمت الہی کی آغوش میں آ جائے، مگر قوم نے نہ مانا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی تمام تر کوشش کے جواب میں ان کے بڑوں نے عوام سے صاف صاف کہہ دیا کہ تم کسی طرح بھی ان 5 بڑے بتوں کی عبادت ہرگز نہ چھوڑنا۔ جب قوم کی ہدایت سے حضرت نوح علیہ السلام بالکل مایوس ہو گئے اور ان کی ہٹ دھرمی ان پر واضح ہو گئی تو آپ سخت غمزدہ اور پریشان ہوئے۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان کی تسلی کے لیے فرمایا اور نوح کی طرف وحی کی گئی کہ تیری قوم میں سے اب کوئی ایمان نہیں لائے گا سوائے ان کے جو ایمان لا چکے، سو جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں اس پر کچھ غم نہ کر۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں یہ دعا فرمائی کہ اے میرے رب، زمین پر کافروں میں سے کوئی رہنے والا نہ چھوڑ، اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا تو آپ کے بندوں کو گمراہ ہی کریں گے اور آگے بھی ان کی اولاد کافر ہی پیدا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور اپنے قانون کے مطابق سرکشوں کی سرکشی اور تکبر کرنے والوں کی سزا کا اعلان کر دیا، اور حضرت نوح علیہ السلام کو ہدایت فرمائی کہ آپ کشتی بنائیں ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کے مطابق۔ حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی سازی کی تمام ضروریات اور اس کا طریقہ بتایا۔ انہوں نے ساگوان کی لکڑی سے یہ کشتی تیار کی۔ بعض تاریخی روایات کے مطابق یہ 300 گز لمبا، 50 گز چوڑا اور 30 گز اونچا 3 منزلہ جہاز تھا۔ اس طرح یہ جہاز سازی کی صنعت وہی خداوندی کے ذریعے سب سے پہلے نوح علیہ السلام کے ہاتھوں شروع ہوئی، پھر اس میں وقت اور ضرورت کے مطابق ترقی ہوتی رہی۔ کشتی سازی کے زمانے میں نوح علیہ السلام کی قوم کی غفلت اور انجام بد سے بے فکری کا یہ حال تھا کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنانے میں مشغول تھے، ان کی قوم کے سردار جب ان کو دیکھتے اور پوچھتے کہ یہ کیا کر رہے ہو
تو آپ فرماتے کہ طوفان آنے والا ہے، اس لیے کشتی تیار کر رہا ہوں۔ تو ان کی قوم ان کا مذاق اڑاتی کہ یہاں پینے کے لیے تو پانی کا قحط ہے اور یہ اس خشکی میں کشتی چلانے کی فکر میں ہے۔ بہرحال حضرت نوح علیہ السلام ان کی ہر قسم کی باتوں کی پرواہ کیے بغیر اپنے کام میں مشغول رہے۔ آخر سفینہ نوح بن کر تیار ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حکم سنایا کہ کشتی میں اپنے خاندان کو بیٹھنے کا حکم دو اور ہر جوڑے والے جانوروں کا ایک ایک جوڑا نر اور مادہ سوار کر لیجیے، اور ان سب لوگوں کو بھی جو آپ پر ایمان لائے ہیں، مگر ایمان لانے والوں کی تعداد بہت کم ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے منقول ہے کہ کل تعداد 80 آدمیوں کی تھی، جن میں سے حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے اور ان کی 3 بیویاں تھیں۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کے سب اہل و عیال کشتی میں سوار ہو گئے، مگر ایک لڑکا جس کا نام کنعان بتایا جاتا ہے سوار ہونے سے رہ گیا، تو حضرت نوح علیہ السلام نے اس کو پکارا، ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ، کافروں کے ساتھ نہ رہو، غرق ہو جاؤ گے۔ یہ لڑکا کافروں کے ساتھ ساز باز رکھتا تھا اور حقیقت میں کافر تھا۔ غالباً حضرت نوح علیہ السلام کو اس کے کافر ہونے کا یقینی علم نہ تھا، اور اگر علم تھا تو کفر سے توبہ کر کے ایمان لانے کی دعوت کے طور پر اس کو کشتی میں سوار ہونے اور کافروں کا ساتھ چھوڑنے کی نصیحت فرمائی، مگر اس نے اس وقت بھی طوفان کو سرسری سمجھا اور کہنے لگا کہ آپ فکر نہ کریں، میں پہاڑ پر چڑھ کر طوفان سے بچ جاؤں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کو بار بار سمجھایا کہ اس قہر الہی سے آج کوئی چیز نہیں بچ سکتی سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ ہی اس پر رحم فرما دیں۔ باپ بیٹے کی یہ گفتگو دور سے چل رہی تھی کہ ایک موج اس طوفان کی طرح آئی اور بیٹے کو بہا لے گئی۔ جب سب کفار غرق ہو چکے تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو مخاطب کر کے حکم دیا کہ اے زمین تو اپنا پانی نگل لے۔ پھر آسمان کو حکم دیا گیا، اے آسمان تھم جا، اور یوں پانی سکھا دیا گیا۔ زمین اور آسمان نے احکام کی تعمیل کی تو طوفان کا قصہ ختم ہو گیا اور سفینہ نوح علیہ السلام جودی پہاڑ پر ٹھہر گیا اور ظالموں کو ہمیشہ کے لیے رحمت سے دور کہہ دیا گیا۔ جودی پہاڑ آج بھی اس نام سے قائم ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام 10 ماہ رجب کو کشتی میں سوار ہوئے تھے۔ 6 مہینے تک یہ کشتی طوفان کے اوپر چلتی رہی۔ جب بیت اللہ شریف کے مقام پر پہنچی تو 7 مرتبہ طواف کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کو بلند کر کے غرق ہونے سے بچا لیا تھا۔ پھر 10 محرم یوم عاشورہ میں طوفان ختم ہو کر کشتی جبل جودی پر ٹھہری۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس روز شکرانے کے طور پر روزہ رکھا اور کشتی میں جتنے آدمی ساتھ تھے سب کو روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ یوں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نافرمانی کی وجہ سے ہلاک و برباد ہوئی۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے اردو کہانیاں اور معلومات کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آنے والی چینل اپڈیٹ سے آگاہ رہیں۔